بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، آقا ضرور ہم پر کرم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے میرے نواسے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ باقی فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں نے پوچھا کہ تمہاری اس حالت کے پیچھے کیا راز ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں ہیں اور تیرے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں شامل تھا جن کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت تو پھر یہ زوال پذیر کیسے ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے۔ اس وقت میں نے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہوں اور پیر بھی نہ ہوں۔ اس سے تو اچھی بات یہ ہے کہ بندہ مر جائے، بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ تعالیٰ میری اس بات پر ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا نہیں کر رہا، تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے؟ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، جب نوری غلط کریں گے تو ناریوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا، اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے اور پاؤں کٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اس وقت الٹے منہ فلاں جزیرے میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پستی پر آ گیا ہوں، میں آسمانوں پر تھا مگر افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے زمین پر آئے ہوئے؟ اس نے عرض کیا، آقا 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا تو مدینے میں پھر کیسے آ گیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 700 سال سے میں جنگل میں پریشان رہا، میں رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زارو قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اسی جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے۔ فرشتے میرے پاس آئے اور میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج یہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا، اللہ کے لیے مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، شاید میری بگڑی بن جائے۔ اے پیارے آقا، فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرمائیں،
میں آپ کی شہرت کے گیت آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات مہربانی فرما کر اس کی غلطی معاف فرمائیں، اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرمائیں اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے ہاتھ مقدس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کیا، پیارے آقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ نے امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دیں۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے انہیں پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے امام حسین کی چادر پاک کی جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ اس نورانی واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جس بھی شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، مزید ایسے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔